ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے. آپ وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ ہیں، سابق اسپیکر اسمبلی بھی رہی ہیں، سینئر پارلیمنٹرین ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. آج جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین اسمبلی سندھ ہاؤس میں ہیں، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک حکومت کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اپوزیشن پہ، بلکہ پیپلز پارٹی پر بھی. ارشاد صاحب، معاملات بہت سے ہیں، بہت سے معاملات کو، اختلاف رائے کو بھی، سیاسی اختلاف کو بھی، سم ہو لوٹاکریسی کو بھی ہم بیوٹی آف ڈیموکریسی کہہ کے ٹال دیتے ہیں. لیکن اب یہ جب کچھ ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً سیاست کا حسن ہے؟ ارشاد صاحب. یہ میرا خیال ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ پرانی سیاستدان ہیں، بلکہ ان کا خاندان جو ہے ایک سیاسی خاندان ہے، جو قاضی خاندان تھا، قیام پاکستان میں ان کی خدمات ہیں، اور پھر یہ اسپیکر بھی رہی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہو، جب بھی عدم اعتماد ہو یا کوئی تبدیلی ہو، تو اس میں پیسہ چلتا ہے، وفاداریاں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، اور اس کو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سندھ ہاؤس اس وقت ضمیر فروشی کا مرکز بنا ہوا ہے، آپ کی اطلاعات یہی ہیں کہ واقعی وہاں خرید فروخت ہو رہی ہے؟ ارکان اعتراف بھی کیا گیا ہے اور ان کی پارٹی کی طرف سے بھی اعتراف کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے دوسرے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے. تو نہایت ایک شرمناک بات ہے، اور جس کو ہم بڑے فخر سے یہاں بتا رہے ہیں، بڑے فخر سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں، مجھے تو 90 کی دہائی کی سیاست یاد آ گئی، اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے خاندان کا بتایا، میرا پولیٹیکل کہ کس طرح ہم تو آنکھ ہی سیاسی خاندان کی وجہ سے آنکھ ہی اس میں کھولی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھتے آئے. لیکن 90 کی دہائی میں جو ایک ورسٹ ترین نہ صرف وکٹمائزیشن دیکھی ہم نے، اور یہ ہارس ٹریڈنگ کا دیکھا، حکومتوں کو جاتے دیکھا، اور 18 مہینے میں بی بی کی حکومت، اور پھر 23 مہینے میں، اور اسی طرح جو ہے یہ میاں صاحب کی حکومت کو بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ دوبارہ سے اس چیز کا رپیٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم پھر ایک دفعہ ایک اندھیری، ایک ایسی گلی، بند گلی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ سارا کا سارا الزام اور برڈن سیاستدانوں پہ آئے گا. ہم کسی کو اس کے لیے بلیم نہیں کر سکتے ہیں. یہ برڈن ہم خود اپنے کندھوں پہ لے رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ یہ ہم جو عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بڑا نیگیٹو ہو رہا ہے. جی پوچھئے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت 90 کی دہائی میں یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ سیاستدان جو ہیں کٹ پتلیاں ہیں، ان کو کوئی اور نچانے والا ہے، پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں. تو اب بھی یہ ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں یا خود کر رہے ہیں سیاستدان؟ جی خود ہی کر رہے ہیں، اور اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی چھپایا نہیں. ہم نے دیکھا تھا سینیٹ کی الیکشن میں بھی دیکھا تھا. تو کوئی یہ نئی چیز تو نہیں ہے. مجھے تو صرف بلکہ وہ ان سارے ادارے جس طرح خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ایک کیوس بڑھ رہا ہے، ایک نا امیدی پھیل رہی ہے. تو وہ چیز بڑی ایک ہے. جی بڑی شخصیات ملک میں آنی ہے انہوں نے. جی تو بہت ہی ایک نیگیٹو میسج ہم دے رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی پرنسپل پوزیشن اور سٹینڈنگ تو یہی ہے، اور یہی ہونی چاہیے کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں، اور آپ اس موقع پہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے. لیکن پریکٹیکل اپروچ کیا ہے؟ کیا دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو دیکھ کر جی ڈی اے کوئی فیصلہ کرے گی؟ آیا انہوں نے اپنا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈالنا ہے یا اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالنا ہے، یا آپ کی جو پرنسپل پوزیشن ہے وہی پریکٹیکل بھی ہوگی؟ دیکھیں، میں تو اپنے حوالے سے نہیں تو میں وہ بات ہی نہ کرتی اس طرح، اور میری پوزیشن تو کلیئر ہے. اس کے ساتھ جی ڈی اے کی بھی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت کوئی جی ڈی اے کے دوسرے کوئی ممبرز اس کو وہ کریں گے، چینج کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اور ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ چاہے کتنی چھوٹی پارٹی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جب یہ بات آئے گی اس طرح کا، تو ہمیں آپ کو اختلاف شخصیت سے ہو سکتا ہے، پر پورے سسٹم کو ڈیریل کرنے کا وہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ممبر کو، خاص طور پہ جی ڈی اے میں، اس حوالے سے کوئی دوسرا اوپینین ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آخر عمران خان صاحب کی یا حکومت کی کوئی غلطی تو ہوگی نا، جس کی وجہ سے اتحادی بھی اس وقت برگشتہ ہیں، اور 10-12 ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے وہ بھی اپوزیشن کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیف کسٹڈی میں ہیں.
آپ کے خیال میں آپ تجزیہ اگر کرنا چاہیں تو کون کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارا طوفان کھڑا ہوا؟ جی، میں یقیناً جب بہت بڑے میجر دوسرے چیلنجز ہوں تو سرٹن چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں، لیکن میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کا پرائم منسٹر کو اپنا ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے اور جس میں خاص سیاسی لوگوں کو آگے رکھنا چاہیے، نان الیکٹڈ لوگوں سے ان کو دور ہٹنا چاہیے، کیونکہ اگر ٹیکنوکریٹس ہی ملک چلا سکتے ہوتے تو یہ تو پھر مختلف آپ نے دیکھا کہ تجربے ہو گئے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ سیاستدان اور جن کے تجربے ہوں ان کے حوالے سے ایک تھنک ٹینک ہو اور پورا اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے ہر چیز کو، تو وہ چیز وہ فقدان میں دیکھ رہی ہوں۔ یعنی نان الیکٹڈ لوگوں پر جو انحصار ہے خان صاحب کا، اس کی وجہ سے یہ لوگ جو الیکٹڈ لوگ ہیں اور اتحادی ہیں وہ ناراض ہیں، وہ لوگ مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا آپ سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طریقے سے سچویشنز کو سنبھال لیتے ہیں اور ان کو سنبھالنا چاہیے بھی ہے، اور اس کے لیے کیونکہ وہ چیز آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ٹیکنوکریٹ سے۔ دوسرا چیز، کیونکہ یہ جو بھی آپ کے ان کے ایشوز آتے ہیں، کنسرنز آتے ہیں، ویسے تو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ زیادہ کنسرنز تو پنجاب گورنمنٹ کے حوالے، مطلب چیف منسٹر کے حوالے سے رہے ہیں، اور اس کو اگر پی ایم صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ زرداری صاحب سے 1 سال کی ایکسٹینشن مانگی گئی تھی، انہوں نے 3 سال کی دے دی، تو اس وقت بھی کوئی ایکسٹینشن کا ایشو بھی ہے سارے طوفان کے پیچھے؟ دیکھیے، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایک ان سے مانگی زرداری صاحب سے، لیکن ایک کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھی ہیں؟ ہم سب دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں اور جو عوام کا ہے وہ اس کو کون فیصلہ کرے گا؟ اس کے کیا ہم سب کو فیصلہ کرنا چاہیے، ملک کے حالات کو مد نظر کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ صرف اس طرح 2 پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں ہے، اور ٹھیک ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور وہ کیا ہے، اور پرویز الہی صاحب بڑے ایک سیزن پولیٹیشین ہیں اور بہت ایک ان کا رکھ رکھاؤ اور جس طرح ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، لیکن جو اب ضروری ہے کہ جو یہ ایکسٹینشن کی، دیکھیے پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، کیا اس پہ عمل ہوا؟ اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ بار بار ایسے حالات آتے ہیں اور ساتھ بٹھایا جاتا ہے، لیکن اگر 2 میجر پولیٹیکل پارٹی، صرف 2 پولیٹیکل پارٹی اگر ایک اتنے بڑے چارٹر کے اوپر عمل نہیں کر سکیں تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی اس طرح کے ایگریمنٹ کے اوپر کوئی آگے عمل ہوگا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایک سوال ہے کیونکہ اتحادی جتنے بھی ہیں وہ ابھی تک اپنا ناپ تول ہی کر رہے ہیں اور کوئی فیصلہ کسی کی جانب سے نہیں آیا۔ جی ڈی اے کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے آپ ان کی کرٹیک بھی ہیں، ان کو حکومت کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے پہ کیا آپ دوسرے اتحادیوں کو دیکھ کر ان کے فیصلے کو مد نظر رکھ کے آپ فیصلہ کریں گے کہ آیا تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنا ہے یا اپوز کرنا ہے؟ نہیں جی، ہم تو فیصلہ دے چکے ہیں، ہم ہی نے تو دیا ہے فیصلہ، اور کسی دوسری پارٹی نے نہیں دیا۔ ہم تو فیصلہ کر چکے، ہم نے فیصلہ پبلک بھی کر دیا، اور میں نے تو اس میں بہت سارے اپنے انٹرویوز بھی دیے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کو، اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر میں کابینہ میں بیٹھی ہوں تو آئی تھنک کہ وہ ہی انف ہوتا میرے لیے ہے کہ اس کا مطلب کہ میں سپورٹ کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ نان الیکٹڈ کی آپ نے بات کی کہ ان پر انحصار، تو یہ خان صاحب نے آخر کیوں نان الیکٹڈ پر زیادہ انحصار کیا؟ کیا الیکٹڈ لوگ ٹیکنوکریٹ کی طرح ذہین نہیں ہیں، ان کا کوئی علم نہیں ہے، مخصوص شعبوں میں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے جب وہ خود الیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ میں نان الیکٹڈ لوگوں پر انحصار کی؟ آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی، آخر کیبنٹ میں یہ بات آتی ہوگی، وہاں خان صاحب کوئی وجہ بھی بیان کرتے ہوں گے۔
جی دیکھیے، اب وہ کیونکہ اپنی ان کی پارٹی ہے اور وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ فیصلے کر سکتے ہیں. میں نے تو اپنا ویو دیا ہے، اور میرے ویو میں کیونکہ ٹیکنیکل لوگ جو ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹس جو ہوتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز کسی چیز میں تو ہو سکتی ہے، بٹ جب اس کو مارکیٹ کرنا ہے یا اس کے اوپر آپ نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اگر اس میں لانا ہے تو اس کو پورا پولیٹیکل پیکیجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے جب تک سیاستدانوں کا اور ایک سیاسی طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا جائے گا، آپ کے یہ پرابلمز، آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں، وہ اس کا اس طرح کریڈٹ یا اس طرح عوام کو تک وہ نہیں پہنچ پائے گا، کہ اویئرنیس ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کہاں سے بینیفٹ آ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ سیاستدانوں کا ایک ان کو چاہیے کہ اپنا ایک تھنک ٹینک بنائیں. یہ تو میری سجیشن ہے، اور پرائم منسٹر اس معاملے میں خود مختار ہے. پیپلز پارٹی، جی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، اور کل کو انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، انہوں نے پھر عوام کے پاس جانا ہے، تو یہ تو چیزیں انہیں سوچنی ہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ، اسپیکر کے طور پر آپ ذرا ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو آرٹیکل 63A(1)(a) ہے، اس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب اور حکومت کے باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی اسپیکر ان ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے سے روک سکتا ہے جو منحرف ہوئے ہوں اپنی پارٹی سے. تو آپ کے خیال میں یہ اس آرٹیکل کی یہی تشریح ہے، اسپیکر روک سکتے ہیں ان 12 یا 10 جو سیف کسٹڈی میں ارکان ہیں کہ ووٹ نہ دیں؟ وہ دیکھیے، روک تو کوئی بھی نہیں سکتا، نہ رائٹ ٹو ووٹ کا ہے، لیکن یہ اکثر سیاسی ایسی باتیں آتی ہیں، میڈیا کے حوالے سے کی جاتی ہیں. دیکھیے، ابھی ایک خط بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور وہ ہم سب کو تک بھی پہنچا ہے، سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سے ٹاک شوز بھی میں نے دیکھے. مجھے یہ بتائیے، کیا پارٹی اس میں جمہوریت ہے؟ کیونکہ ایک اور پارٹی کے اگر لیڈر جو ہیں وہ اپنے ممبرز کو دھمکی دے کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا ہے، نہیں تو پھر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، تو یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ کوئی لیٹر کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اگر ایک فیئر کی فضا، ایک دھمکانے کی فضا جو کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں چل رہی ہے، اور میرے نظر میں کہ اگر آج جمہوریت اس طریقے سے نہیں پنپ پائی، اس کا بہت بڑا وہ پارٹی لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنی پولیٹیکل سٹرکچر میں، اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں لائی. جی ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور جو سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کچھ معاملات پہ بیٹھے ہیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ، بلاول صاحب کے ساتھ، اور کوئی معاہدہ طے پا رہا ہے.